بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مبارک ہے۔ اسی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور پھر آپ ہی کے صدقے اس دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر سے نور، اجالا اور روشنی برپا ہوئی۔ آپ کی آمد سے پہلے یہ دنیا ایک فترت کے زمانے سے گزر رہی تھی، حالات بہت بدل چکے تھے، خدا فراموشی عام ہو گئی تھی، اور انسان اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر جو جبر سے، استبداد سے، ظلم و جور سے بھرا پڑا تھا، اسی کے اوپر زندگی گزار رہی تھی۔ کمزوروں کا، ناقصوں کا، یتیموں اور بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جو امیر کبیر تھے وہ دنیا کی دولت پر، دنیا کے سرمائے پر صرف اپنا حق جتاتے تھے اور انسانیت کا بیجا استعمال کرتے تھے، ان کا استحصال کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ پیغام سنایا کہ ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور ساری کائنات یہ اللہ تبارک و تعالی کا کنبہ ہے، ساری مخلوق یہ اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے کنبے اور خاندان کے ساتھ جو لوگ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی، غم گساری، رحم دلی اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے قرار پاتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھتے ہیں۔ یہ میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں نے یہ کلمات سنے، اور یہی وجہ ہے کہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر
ہر طبقے کے لوگوں نے، ہر رنگ اور نسل کے لوگوں نے جہاں جہاں آپ کا پیغام پہنچا وہاں وہاں کے لوگوں نے اس کا اثر قبول کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ذات پات، اونچ نیچ، علاقے، رنگ اور نسل کا جو فرق اور جو کھائی بنی ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت بھرے پیغام نے میرے دوستو ختم کر دیا۔ ساری کھائیاں پٹ گئیں، ساری دیواریں مسمار ہو گئیں، اور ساری لکیریں جو انسانیت نے اپنی طرف سے بنا رکھی تھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد سے مٹ کر ختم ہو گئیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑی، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات سے گزرنا پڑا۔ تمام چیزوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے میرے دوستو جھیلا اور برداشت کیا۔ ان دشمنوں کا بھی آپ نے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے استقبال کیا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے دامن عفو کے اندر، دامن درگزر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پناہ دی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جب بھی کوئی موقع ملتا تھا آپ سے نفرت کا، دشمنی پورا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے اوپر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن عفو دراز کر دیا، معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، انتم الطلقاء، کل تم نے مجھے ستایا تھا لیکن میں آج تمہیں آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے اتارا تھا۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سراپا رحمت بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کا بدلہ لینا، انتقام کا جذبہ اپنے دل کے اندر پالنا کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ ہاں، روڑے اٹکائے گئے، آپ نے دفاع میں قدم اٹھایا، لیکن آپ نے پیش قدمی کی ہو اور کسی کے خلاف کبھی خوریزی کا منصوبہ اور پلان بنایا ہو، میرے دوستو آپ سیرت کی کتاب پڑھ ڈالیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو کبھی انسانیت کو ستانے کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ آپ سراپا رحمت تھے، آپ سراپا رحم تھے، آپ سراپا مہربانی تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے یہی سبق ہم کو اور آپ کو ملتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف چند دن کے لیے یا ایک دن میں مختصر سے وقفے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ خوانی کرنے کے لیے جلسوں کا انعقاد کر لینا چاہیے، بس یہی کافی ہے؟ یا ایک دن جلوس نکال کر کے آپ سے محبت کا اظہار کر لینا کیا ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں میرے دوستو، میلاد النبی کی محفل سجا کر ترنم ریز آواز میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کرنا،
نعت خوانی کرنا، آپ کی شان میں نثر اور نظم میں قصیدہ خوانی کرنا، میرے دوستو یقیناً یہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ ہمیں تو ہر روز، ہر شب، ہر آن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد رکھنا چاہیے۔ لیکن اصل یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے کردار پر چلتا ہے، اس کی سنت اور سیرت کو اپناتا ہے، اس نے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، ہر میدان کے اندر، زندگی کے ہر گوشے کے اندر، چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ تجارت اور ملازمت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ معاشرت اور رہن سہن سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کو پڑھا جائے اور پڑھ کر کے اسی کے مطابق عمل کیا جائے، اس کا نام ہوتا ہے اطاعت رسول۔ آپ کی جو اطاعت کرے گا، قرآن یہ کہتا ہے فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اس نے تجارت میں دھوکہ نہیں دیا، معیشت میں لوگوں کو صرف لوٹنے کا کام نہیں کیا، کاروبار کے اندر دغا، جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لیا، پوری سچائی کا، امانت داری کا، ایمانداری کا، معاہدے کے پاس و لحاظ کا میرے دوستو کام کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بندہ کہا جائے گا، آپ کے کردار پر عمل کرنے والا کہا جائے گا، اطاعت رسول کا اسے پروانہ دیا جائے گا۔ فقد اطاع اللہ، اپنے کمزور کو ستایا نہیں، زیر دستوں کو دبایا نہیں، قسم پرسوں کی، خبر گیری کی، ناقصوں، بیواؤں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا حامل بننے کی اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد اطاع اللہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا، کبھی ترشروئی کے ساتھ، کھٹے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات نہیں کی، ہنستے مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بشاشت کا معاملہ کیا۔ فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے رضا کا پروانہ ملتا ہے۔ میرے دوستو جیسے جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے آپ دیکھیں گے تباہیوں کے، بربادیوں کے آئے دن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو آپ ہر زمانے میں پرکھتے جائیں، بالکل صداقت ہی ملے گی۔ کہیں پر میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، کہ ان قریب لوگوں کے اوپر ایسے زمانے آئیں گے، ایسے سال بیتیں گے اور گزریں گے جو سر تا سر دھوکے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، فریب کاری میں بالکل غرق ہوں گے۔
सनवातुन खद्दाआत, धोखा ही धोखा होगा। क्या होगा उस जमाने के अंदर? युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब, जो सबसे बड़ा झूठा रहेगा, सबसे बड़ा दगाबाज रहेगा, सबसे बड़ा बदमाश रहेगा, लोग उसकी तारीफ और सताइश में रतबुल लिसान रहेंगे, उसे सच्चा साबित करने की कोशिश करेंगे, उसका लक़ब सादिक पड़ जाएगा, वही समाज का नुमाइंदा करार पाएगा, वही मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा आदमी समझा जाएगा, वही नुमाइंदा फर्द समझा जाएगा। युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहा सादिक़, और जो नेकूकार होंगे, जो सदाकत पर अमल करने वाले होंगे, जो रास्तबाज होंगे, जिनकी हर बात में सच्चाई होगी, लेकिन उनके पास दौलत नहीं, उनके पास बंगला नहीं, उनके पास मोटर कार नहीं, उनके पास सरमाया नहीं, उनके पास कंपनी नहीं, उनके पास मालो मता धन और दौलत नहीं होगा, लोग उस बंदे खुदा का नाम तक नहीं लेंगे, और नाम भी लेंगे तो उसे झूठा करार देने की कोशिश करेंगे। जब भी वो इस धन दौलत के मालिक फासिक और फाजिर के सामने आकर के अपनी सदाकत भरी सदा को बुलंद करेगा, तो लोगों की आप देखेंगे उनका रुझान और उनका मैलान जो होगा वो झूठे के साथ होगा, वो उसके शाना बशाना खड़े नजर आएंगे, उसके कदम से कदम मिलाना चाहेंगे। लेकिन इस रास्तबाज के सामने मेरे दोस्तों सब लोग इसकी सदाकत का इनकार करते हुए नजर आएंगे। ये सच भी बोलेगा तो झूठ बना दिया जाएगा, वो झूठ भी बोलेगा तो उसे सच साबित करने की कोशिश की जाएगी। क्या हम और आप ऐसे जमाने के अंदर नहीं चल रहे हैं? धन और दौलत सरमाया देख करके लोग मेरे दोस्तों अपनी दोस्तियां बदल लेते हैं, अपनी हमदर्दियां तब्दील कर लेते हैं, उनका बोल बदल जाता है अचानक, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो। माल है, माल मिलने की उम्मीद है तो हमें तो इसी की पार्टी का साथ देना है और इसी का साथ निभाना है। ये दिन भर अल्लाह अल्लाह करता है, तस्बीह के दानों पर उंगलियां फिराता है, सुन्नत और सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, लेकिन इससे हमारा दुनिया का कोई नफा हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अगर इस काजिब के सामने ये सादिक खड़ा हो जाता है तो हम सादिक को काजिब बनाएंगे और काजिब को सदाकत और रास्तबाजी का पुजारी बना करके पेश करेंगे। ये सूरत हाल मेरे दोस्तों जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि आएगी लोगों के सामने। वयुखव्वनु फी वयुतमनु फीहा खाइन, जो लोगों की अमानतों के ऊपर डाके डालेगा। अमानत सिर्फ ये नहीं है कि इनफिरादी तौर पर हम आपके पास अपना पैसा, अपनी घड़ी, अपना कोई सामान रख दें, ये भी एक अमानत है। तो जो अमीन है उसे हमारे माल के अंदर दस्तबुर्द बगैर हमारी इजाजत के करने की इजाजत नहीं है। हाँ, हमने इजाजत दे दी है या आपने हमसे इजाजत ले ली है कि आपने अपनी साइकिल हमारे पास रखी है अमानत के तौर पर, हमें कभी इधर उधर आना जाना रहता है, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हमने इजाजत दी तो अमानत में खयानत इसे नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हमने इजाजत नहीं दी है और आपने इजाजत नहीं ली है, अब अगर आप चलाना शुरू कर दें तो यह अमानत में खयानत कहलाएगी। हमने पैसा आपके पास रख दिया और ये इजाजत दे दी कि आप अपने काम में इसे इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, बाद में मुझे जब वक्त आएगा तो वापस कर देना, अब इजाजत है। आपने इजाजत ले ली, इजाजत मिल गई, आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इजाजत नहीं दी
اور آپ نے اجازت لی بھی نہیں اور وہ روپے کا گٹھر کھولا استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ امانت کے اندر خیانت ہوتی ہے میرے دوستو۔ یہ ایک امانت ہے جو انفرادی طور پر، اور ایک ہوتا ہے عہدہ، منصب اور اقتدار جو سماج اور سوسائٹی مل کر کے کسی کو سونپ دیتے ہیں اور پھر سرکاری خزانے اس آدمی کے پاس آتے ہیں۔ اب اس آدمی کو چاہیے کہ اس سوسائٹی کے لیے، اس سماج کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اس آبادی اور بستی کے لیے جو پیسہ آیا ہے اسے آبادی کے مفاد میں خرچ کیا جائے، سڑکیں بنوائی جائیں، پانی کی کمی ہے کنویں نل کھدوائے جائیں، لگائے جائیں۔ یہ سارا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، بجائے اس کے کہ سماج اور سوسائٹی کے کاموں میں وہ سرمایہ جو سرکاری خزانے سے منتقل ہوا ہے صرف کیا جائے، اپنے لیے وہ بلڈنگ خرید رہا ہے، فلیٹ بنا رہا ہے، موٹر گاڑی خرید رہا ہے، میرے دوستو یہ اجتماعی امانت کے اندر خیانت کرنے والا کہا جائے گا۔ کیا ہم ایسے سماج کے اندر نہیں جی رہے ہیں کہ صاحب منصب اور صاحب اقتدار لوگ سماج اور سوسائٹی کے نام پر آنے والے پیسوں کا غلط اور اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ۔ اس کے باوجود بھی لوگ اپنی اپنی ہمدردیاں خیانت کرنے والوں کے ساتھ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلتے ہیں، ان کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کارآمد بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ گویا انہیں سب سے بڑا امانت دار قرار دیا جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، جو امانت دار لوگ ہوں گے لیکن ان کے پاس اتنا شہرہ نہیں ہوگا، اتنی دولت نہیں ہوگی، سماج اور سوسائٹی کے اندر ان کا نام بڑا نہیں ہوگا، ان کے پاس پاور کمزور ہوگا، اس لیے لوگ اسے خائن کہتا پھریں گے کہ یہ تو چور ہے، یہ تو غدار ہے، یہ خائن ہے۔ اس طرح سے لوگ بولیاں میرے دوستو پھپتیاں کستے ہوئے پھریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، ماحول ایسا خراب ہوگا، ایسا حق اور باطل کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہر کس و ناکس ایک دم ڈبہ قسم کا آدمی وہ بھی آئے گا اور لوگوں کے معاملات کے اندر دخل دینا شروع کرے گا، وہ بولیاں بولے گا، وہ چبھتے ہوئے جملے کسے گا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ یا رسول اللہ، رویبضہ کس کو کہتے ہیں حضور ذرا بتا دیجئے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل التافہ، یعنی السفیہ، بے وقوف آدمی، گرا پڑا آدمی، جسے نہ دین کے بارے میں کوئی خبر ہے اور نہ دنیا کے اصول کے بارے میں کوئی پتہ ہے، ایسے لوگ بھی آئیں گے اور سماج کے اندر میرے دوستو کھڑے ہوں گے سماج کے بیچ میں اور اپنی حفوات اور بکواس لوگوں کے سامنے کرنا شروع کریں گے، دینی معاملات کے اندر بھی دخل دیں گے اور دنیاوی مہمات امور کے اندر بھی آئیں گے اور اپنا عمل دخل ثابت کرنے کی یہ کوشش کریں گے۔ ایسے وقت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اور کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہمیں سچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے زندگی گزارنا ہے. جھوٹوں کی ہمدردی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کبھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اسے بھی صداقت کے اوپر لانے کی کوشش کرنا، اسے دین کی دعوت دینا، سچائی کی اہمیت بتانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے اس کو آشنا کرانا، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے قرآن حکیم میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے جس کے اندر تمام انسانیت کو اللہ نے مخاطب کر کے خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو کبھی بھی سماج کے اندر، کبھی بھی سوسائٹی کے اندر، کبھی بھی انسانی آبادی کے اندر برائی کا پلڑا بھاری مت ہونے دینا. غلطیوں کے اوپر تنبیہ کرتے رہنا، معصیت کے اوپر روک ٹوک کرتے رہنا، فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا. ممکن ہوگا تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روک دینا، زبان سے اس کا برملا اعلان کر دینا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی تصور کرنا اور برا کرنے والوں کا کبھی ساتھ مت دینا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو ایسے فتنے سے، ایسے ابتلا اور ایسی آزمائش سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا. جب وہ فتنہ عام ہو جائے گا، سماج میں اس کی بڑھوتری ہو جائے گی، پورا سماج اس ابتلا، آزمائش اور گندگی کے اندر گرفتار ہو جائے گا، چند ایک نیک اور صالح لوگ محفوظ رہیں گے اس فتنے سے. تو یہ مت باور کرنا کہ جو نیک ہیں وہ اس فتنے سے کی وجہ سے آنے والے عذاب سے بچ سکتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے کو اللہ تبارک و تعالی جب ختم کریں گے اپنے عذاب کے ذریعے سے تو اس عذاب سے میرے دوستو نہ نیک اور صالح بچ سکتا ہے اور نہ جو معاصی کے اندر گرفتار بدمعاش لوگ ہیں وہ بچ سکتے ہیں. اصل تو مجرم وہ ہیں، لیکن فتنہ یہ ایک آگ کی طرح سے ہوتا ہے. جیسے آگ اپنی لپیٹ کے اندر جب اس میں ابال آتا ہے اور اس کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں تو جو خشک چیزیں ہیں ان کو بھی جلاتی ہے اور جو تر ہیں ان کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. کیا نرم لکڑیاں نہیں جل جاتی جب آگ بھڑکتی ہے؟ خشک لکڑیوں کے ساتھ نرم اور تر ٹہنیاں بھی میرے دوستو جل کر کے خاکستر اور راکھ بن جاتی ہیں. بالکل یہی صورتحال غلط روش کی ہے، فتنے کی ہے. جب فتنہ عام ہوگا تو اس کی لپیٹ میں برے تو آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن جو نیک ہوں گے وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ آئے گا، نعوذ باللہ کعبہ شریف کو ڈھانے کی کوشش کرے گا. وہ ایک میدان میں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آئے گا اس علاقے کے اوپر، اور پوری آبادی کو، وہاں جو لوگ پہلے سے رہتے اور بستے ہیں، جو نیک اور صالح ہیں، جن کا کوئی ارادہ کعبہ ڈھانے کا نہیں ہے، وہ بھی ان کی بد کرداری اور بدمعاشی کی وجہ سے زمین کے دھنسا دیے جانے کے لپیٹ میں آئیں گے اور دھنسا دیے جائیں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور ایسا کیسے؟ وہ تو نیک ہیں، وہ تو صالح لوگ ہیں، آبادی میں رہنے والے جو باشندے ہیں ان کا کوئی ارادہ کعبہ کے ڈھانے کا نہیں ہے.
آپ نے فرمایا کہ کعبہ کے ڈھانے والوں کو روکنے کی کوشش انہوں نے کیوں نہیں کی؟ جب غلط روش عام ہو رہی تھی سماج کے اندر، اس وقت یہ نیک اور صالح لوگ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے؟ ان کے ہاتھوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ زبان سے برملا اس برائی کا اعلان اور اظہار کیوں نہیں کیا؟ اپنی تسبیح کے دانوں میں، اپنے سجدے کے نشانوں میں یہ لوگ سرمست رہے، جس کی بنیاد پر آج ان کو اتنی طاقت آ گئی کہ وہ کعبہ شریف کو نعوذ باللہ ڈھانے کے کوشش کرنے لگے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی پھر سے ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو جو نیک ہیں ان کا حساب و کتاب نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جو برے ہیں، بدمعاش ہیں، ان کا حساب و کتاب بدمعاشوں اور برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمیں سماج کے اندر اگر برائی پنپ رہی ہے، اگر خطائیں عام ہوتی جا رہی ہیں تو ٹھنڈے پیٹ اس کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اپنا فرض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود اللہ کی اطاعت پر گامزن رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ جیسے یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اسی طرح سے ہم امت دعوت بھی ہیں، ہمیں لوگوں کو بھی اپنی دعوت سے، امر بالمعروف سے، نہی عن المنکر سے لوگوں کے بیچ میں پہنچنا ہے اور انہیں بھی برائیوں سے بچا کر کے نیکی کے راستوں پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کام بھی بڑی پامردی کے ساتھ کیا، اور پھر لوگوں کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی کے عرفانی ارشادات سے روشناس کرایا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پامردی کے ساتھ کیا تھا، تو دنیا کے اندر روشنی پھیل گئی تھی۔ آج پھر سے میرے دوستو اس طرف سے غفلت ہو رہی ہے، تو دنیا میں برائیوں کی تاریکیاں گھٹا ٹوپ چھاتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔